جائے پھر بہت اچھا ہوگا۔ تو اللہ توفیق دے حج اور عمرہ پر جانے والے بھی کچھ سیکھ کر آئیں کہ ہم اپنے اندر توحید جو ہے اس کو پختہ کریں، شرک سے نجات پائیں۔ دو چار اشعار ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، وہ بھی بیان کر دوں۔ وہ کہتے ہیں عبادت کی ہم بات کرتے ہیں، بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں عبادت کے دو ستون ہیں، پول، جیسے پول ہوتے ہیں ان پر کھڑا ہوتا کوئی، تو کہتے ہیں یاد رکھو بہت پیارا ہے، وعبادت الرحمن غایت حبی ما ذل عابدی وما خطبہ۔ توحید کے دو پول ہیں جن پر توحید کا سارا حل کھڑا ہے۔ ایک رحمان کی بات کا مفہوم ہے غایت حبی، انتہا درجے کی اس سے محبت۔ ایک معنی عبادت کا انتہائی محبت ہے کہ محبتیں ہوں گی، اولاد بھی پیاری ہے، بیوی پیاری ہے، ماں باپ پیارے، مگر سب سے آخری محبت جس کے آگے کوئی درجہ نہیں، اور جس سے جو محبت ٹکرائے گی پاس ہو جائے گی وہ اللہ کی ما ذل عابدی۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کے سامنے انتہا درجہ کا ذلیل ہو جانا، کہ اس سے آگے ذلیل ہونے کا کوئی درجہ نہ رہے۔ کیا حال ہے کہ زمین پر ماتھا ٹیک دیتے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، جوڑ رہے ہیں ہاتھ۔ تو کہتے ہیں دو چیزیں ہیں رحمان کی بات، ایک تو ہے اس سے انتہائی محبت، دوسرا انتہائی عاجزی، یہ دو پول ہیں۔ وَعَلَيْهِ فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطُبَانِ۔ جس طرح قطب شمالی اور جنوبی کے بغیر آسمان نہیں نہ گھوما جب تک یہ دو پول نہیں کھڑے ہوتے، کہ محبت بھی سب سے زیادہ اللہ سے، عاجزی بھی سب سے زیادہ اس کے آگے، اس وقت تک عبادت کا آسمان گھومنا نہیں شروع کر۔ اور آپ فیصلہ کہ یہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، وَمَدَارُ بِالْحُکْمِ حُکْمِ رَسُولِهِ لَا بِالْهَوَىٰ وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ۔ اور دار و مدار اس کا کہ اللہ کیسے بات کو قبول کرے، اس کا دار و مدار ہے حکم ماننے پر، اپنی مرضی نہیں کرنا حکم۔ اور حکم کہاں ہے؟ وَمَدَارُ بِالْحُکْمِ حُکْمِ رَسُولِهِ، اس نے رسول بھیج دیا ہے، اس لیے شرک نہ کرو، بدعت سے بچو۔ یہ بات کہتے ہیں وَمَدَارُ بِالْحُکْمِ حُکْمِ رَسُولِهِ لَا بِالْهَوَىٰ وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ۔ جب اگر اپنی مرضی کرو گے، نفس کی کرو گے، شیطانوں کی کرو گے، رد ہو جائے گی، وہ پوجا بات قبول نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول کی اطاعت، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت، یہ ہیں دین اسلام کی روح اور جان۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم حرف شریف کی قدر و منزل کو پہچانیں، اسلام کا جو ہے نا وحدت کا رشتہ اس کو نظر انداز نہ کریں، کلمہ گو جیسا بھی ہے نا اس سے محبت کریں، اس میں اگر کوئی غلطی اور خامی ہے تو پیار سے سمجھائیں کہ بھئی یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں، اگر سمجھ لے ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اللہ کے حوالہ کریں۔ مسلمان کے خلاف دل میں کینہ اور نفرت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین و آسمان تباہ ہو جائے نا تو اللہ کو یہ نقصان برداشت ہے، اس کے مقابلہ میں ایک کلمہ گو کا مارا جانا خدا کے نزدیک اتنا بڑا ہاتھ تھا کہ ایک کلمہ گو دنیا سے چلا گیا، تم نے اس کو ختم کر دیا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ جو آئیں گے نا قیامت کے دن، یہ قاتل جو ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا آئے سم رحمت اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہیں، اللہ ان پر نہیں رحم کرے گا۔ ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ وہ رسول اللہ کا نام لیتا تھا اللہ کا، اس کو ختم کر دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا بات فرمائی کہ ایسا آدمی جس نے مسلمانوں کو بہت قتل کیا، مسلمانوں کا دل غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا کہ یہ قابو آیا تو اس کی بوٹیاں اڑائیں، بڑا بہادر کافر تھا۔ حضرت اسامہ اس وقت امیر لشکر تھے، وہ قابو آ گیا، جب گھیرے میں آیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اب بظاہر تو کوئی غلط بات نہیں تھی کہ اس نے جان بچانے کے لیے، مگر جب حضور کو خبر ملی تو آپ کبھی اتنے ناراض نہیں ہوئے جتنا اس وقت ناراض۔ اسامہ سے بار بار کہا کہ تو اس لا الہ کا قیامت کے دن جواب کیا دے گا، تیرے پاس جواب کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو یہ کیا تھا، اور میں اللہ نے تجھے جل چیرنے کا حکم دیا، کلمہ پڑھ دیا، معاملہ اللہ کے سپرد کر۔ اسی وجہ سے جب مسلمانوں کی آپس میں بدقسمتی سے لڑائیاں ہوئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسروں کی، تو حضرت اسامہ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اہل بیت میں شمار ہوتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اسامہ میرا ساتھ دو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کو سلام کہنا اور کہنا کہ اگر وہ کہے نا کہ شیر نے منہ کھولا ہوا میں اس کے منہ میں چلا جاؤں تو میں ان کے کہنے پر چلا دوں گا، مگر یہ کلمہ گو کی لڑائی جو ہے نا ان میں نہیں آؤں گا، تو وہ جو ہوا نا مجھ سے، میں آج تو اسی پر رو رہا ہوں کہ اس کا میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس لیے خدا کا خوف کریں یہ لوگ، مسلمانوں میں اتحاد کا رشتہ کہ ایک امت رسول اللہ کی اولاد ہیں سارے، ہم ایک دوسرے کو ختم کریں تو یہ کیا اسلام ہے؟ اللہ اس فتنے کی آگ کو سرد کرے، ہمارے ذمہ داران کو اللہ ہدایت دے کہ وہ کافروں کے نہ چنگل سے آزاد ہوں، ان کے کہے پر اپنا گھر جو ہے اس کو نہ جلائیں، ملک کی حفاظت کریں، اپنی امت کی کریں۔ اللہ تعالیٰ آزادی اور خودداری ہمیں جو ہے نا
نعمت سے محروم نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔